लिखता हूं, इमाम अहमद रजा की इस पूरी किताब का खुलासा यह है कि पहली बात यह है कि आला हज़रत की किताब का खुलासा यह कि इल्म ज़ाती गैर मुहीत अल्लाह ताला के लिए है, इल्म अताई मुहीत मखलूक के लिए है। यानी ऐसा इल्म जो महदूद है वो मखलूक के लिए है, और ऐसा इल्म जो लामहदूद है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान है। दूसरी जो बहस आला हज़रत ने इस पर की, इतनी जामे तरीन किताब है मसला इल्म गैब पर, इसमें एक बात यह भी है कि इल्म मखलूकात मुतनाही, इल्म मखलूकात मुतनाही है और इल्म इलाही गैर मुतनाही है। यानी अल्लाह, तुम कैसे कह सकते हो कि हमने हुजूर के लिए इल्म गैब माना तो हम मुशरिक हो गए? इसलिए कि मखलूक को जो इल्म दिया जाता है उसका एक दायरा है और इंतहा है, और अल्लाह का जो इल्म है उसकी कोई इंतहा नहीं है। इसलिए कि जो किसी हद में आ जाए वो रब का इल्म नहीं। अल्लाह जो बंदों को इल्म देता है वो मुतनाही है, वो इहाते के अंदर है, दायरे में है, जिसको अल्लाह खुद फरमाता है सूरह गोया कि आप देखिए कुरान मजीद के अंदर आयतुल कुर्सी में, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, कौन है जो उसके इल्म का इहाता करे मगर जितना वो चाहे। इसमें यह बात, तीसरी बात आपने की कि इल्म जाती वाजिब लिज़ात और इल्म अताई मुमकिन है, यह उसूल बयान किया। फरमाया अल्लाह का इल्म अज़ली है, मखलूक का इल्म हादिस है। अल्लाह का इल्म गैर मखलूक है और यह इल्म मखलूक है। फरमाया वो ज़ेरे कुदरत नहीं, ये ज़ेरे कुदरत इलाही है, वो वाजिबुल बका है, ये जायजुल फना है, उसका तगय्युर मुहाल, इसका मुमकिन। अब फरमाते इल्म कुल अल्लाह को सजावार है, इल्म कुल अल्लाह ही का है, और इल्म बाज रसूल को, मगर बाज में फर्क है। ये बड़ी प्यारी बात है दौलतुल मक्किया की। फरमा कुल इल्म अल्लाह का है, कुल का आधे को क्या कहेंगे? बाज। फरमाया कुल इल्म अल्लाह का है, बाज मखलूक का, लेकिन फरमाते बाज में फर्क है। पानी की बूंद भी बाज है और समंदर के मुकाबले में दरिया भी बाज है। तो बाज में जमीन आसमान का फर्क है। फरमा अल्लाह का इल्म कुल, मखलूक का इल्म बाज, और सारे मखलूकों के मुकाबले में हुजूर का इल्म कुल और अल्लाह के सामने बाज, और वो भी अल्लाह का अता करदा। यह दौलतुल मक्किया का मुकदमा है, जिसके बाद उनको मक्का छोड़कर भागना पड़ा जद्दा, जिन्होंने शिकायतें की थी। और आखिर में आपने फरमाया मुखालिफीन का बुग़्ज़, फरमाते आप वो कहते जी बाज इल्म तो हम भी मानते हैं, तो आला हज़रत ने इसका जवाब दिया मुखालिफीन का बाज तौहीन का है। वो जब बाज बोलते हैं उससे मुराद होता है कुछ भी नहीं आता, और हमारा बाज कहना इज्जत तकरीम मुस्तफा है। अल्लाह फरमाते किसी आलिम के इल्म की इसलिए नफी करना कि वो उस्तादों के पढ़ाए से पढ़ा है, किसी साहिब अक्ल से मुतवक्के नहीं। वहां भी यहां पर ये कहते हैं नहीं अल्लाह ने तो गैब बता दिया, अब वो गैब कैसे रहा? तो आला उसका जवाब देते हैं कि अगर कोई शागिर्द किसी उस्ताद से पढ़ ले और इल्म ले ले तो उसको जाहिल कहेंगे पढ़ने के बाद, या आलिम कहेंगे? तो जब वो आलिम है तो हुजूर ने अल्लाह से इल्म पढ़ा है तो आप भी आलिम है। इसका जवाब दे। फरमा किसी आलिम के इल्म की इसलिए नफी करना कि वो उस्तादों के पढ़ाए से पढ़ा है, किसी साहिब इल्म से मुतवक्के नहीं। साहिब अक्ल इस इल्म का एतराफ करेगा और कभी यह कहकर इस इल्म को हल्का न करेगा कि इस इल्म में क्या खूबी है, ये तो पढ़ाए से पढ़ा है और सब इस तरह पढ़ते हैं। ये क्या है? अब देखिए यहां पर आला हज़रत फादिल बरेलवी ने ये पूरी किताब हुजूर सैयद आलम के इल्म गैब पर लिखी। अब मैं यहां पर एक बात अर्ज करना चाहता हूं। मेरे सामने इस वक्त तकी उस्मानी के वालिद शफी देवबंदी की तफसीर है मारिफुल कुरान, और इसमें ये हुजूर के इल्म गैब के लिए जुमला क्या लिख रहे हैं, जरा गौर कीजिए। इतनी वजाहत के बाद भी अगर अहले सुन्नत को मुशरिक कहा जाए तो ये तुम्हारा बुग़्ज़ है, दलील नहीं है। ये तुम्हारा बुग़्ज़ है, बोलिए, दलील नहीं है। अब ये मुफ्ती शफी देवबंदी जो लिखा हुआ है किताब के ऊपर, वो इबारत में पढ़ रहा हूं। ये इनकी किताब है मारिफुल कुरान, सूरह जिन की जो आयत है ना, आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबि अहदा इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। अल्लाह फरमाता है सारे गैबों का जानने वाला अल्लाह है, और वो गैब को किसी पर जाहिर नहीं करता मगर जिस रसूल पर राजी हो जाए।
اس کے تحت تقی عثمانی کے والد شفیع دیوبندی معارف القرآن میں کیا لکھتے ہیں، کچھ تو گڑبڑ کرتے ہیں اور کچھ باتیں اپنے لوگوں کو سمجھاتے ہیں. میں دونوں چیزیں کلیئر کر رہا ہوں. موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس کو بھی کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں. میں عبارت پوری پڑھتا ہوں. دیکھیے یہ کہتے ہیں بلکہ مخصوص علوم غیبیہ، اچھا یہ کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ استثناء اصطلاحی لفظوں میں استثناء منقطع ہے، یعنی جس علم غیب کلی کی اصل میں غیر اللہ سے نفی کی گئی تھی، مستثنا میں اس کا ثبوت نہیں. یہ تو علمی بات ہو گئی. آگے کر رہے ہیں، آگے کہتے ہیں بلکہ مخصوص علوم غیبیہ، مخصوص غیب کی خبریں نہیں کہہ رہے، علوم غیبیہ کہہ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں غیب کی طرف علم کی نسبت نہیں ہوتی، لیکن مفتی شفیع صاحب کیا لکھ رہے ہیں ذرا دیکھیے آپ. جو نام ان کا لکھا ہے وہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، کتاب پر یہی نام لکھا. کہتے ہیں بلکہ مخصوص علوم غیبیہ کا اس بات ہے، یعنی حضور کے لیے خاص علم غیب کا علوم غیبیہ، علوم علم کی جمع ہے، غیبیہ یعنی یہ اس کو لکھ رہے ہیں کہ حضور کے لیے مخصوص خاص، اگر وہ سب کو دے دیا گیا تو خاص کیسے ہوگا، اسی معنی میں کل ہے. تو فرمایا حضور کے لیے مخصوص علوم غیبیہ کا ثبوت ہے جس کو قرآن میں جا بجا انباء الغیب کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے. یہاں پر انہوں نے کیا کہا کہ بعض علوم غیبیہ کا ثبوت حضور کے لیے ہے جس کو انباء الغیب سے تعبیر کیا گیا ہے. کیا مطلب؟ یعنی انباء الغیب سے تعبیر ہوا ہے لیکن اصل میں وہ علم غیب ہے، کیونکہ جو تعبیر ہوتا ہے وہ فرع ہوتا ہے اور جس کی تعبیر بن رہا ہے وہ اصل ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ بعض لکھتے ہیں بلکہ مخصوص علوم غیبیہ کا ثبوت ہے جس کو قرآن انباء الغیب کہہ رہا ہے. میں نے کہا دیکھیے مفتی شفیع صاحب نے تو آپ کے عقیدے کا حال خراب کر دیا. آپ ہمیں کہتے ہیں غیب کی خبریں اللہ دیتا ہے، آپ اس کو علم غیب سے تعبیر کیوں کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی علم غیب دیتا ہے اور قرآن اس کو غیب کی خبروں سے تعبیر کر رہا ہے. دیکھیں یہ کیا لکھ رہے ہیں، اس پر ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے. کہتے بعض ناواقف، آگے متصل کنٹینیو بات چل رہی ہے، بعض ناواقف غیب اور انباء الغیب میں فرق نہیں سمجھتے، اس لیے وہ انبیاء اور خصوصاً خاتم النبیین کے علم غیب کلی ثابت کرتے ہیں اور آپ کو بالکل اللہ کی طرح عالم الغیب ہر ذرہ کائنات کا علم رکھنے والا کہتے ہیں. لعنت اللہ للکاذبین، خدا کی لعنت و جھوٹوں پر. الحمدللہ ایسا علم اہل سنت نہیں رکھتے. ابھی میں نے آپ کے سامنے الدولۃ المکیہ پڑھی، مفتی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں یہاں پر. یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت جو ہے وہ اللہ کے برابر سمجھتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو 15 منٹ لگا کر اعلیٰ کو یہی بتایا کہ کون سا برابر، برابری کہاں پر؟ وہ غیر متناہی یہ متناہی، وہ واجب البقاء یہ فنا، وہ غیر مخلوق یہ مخلوق، وہ واجب یہ ممکن، وہ لا محدود یہ محدود. تو کہاں سے تم تفسیر لکھ رہا ہے تو جس کا رد کر رہا ہے امانت سے پہلے اس کی کتابیں تو پڑھ لے دوست. بات سمجھ رہے؟ تو یہ جھوٹ ہے کہ اہل سنت اللہ کے برابر کرتے ہیں، کلی میں برابر کرتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا نہیں یہ تو بعض مفتی صاحب کلی کی کر رہے ہیں. تو میں نے کہا بعض تو آپ بھی مانتے ہو. کہا تو میں نے کہا جو اللہ سے بعض میں برابر ہو گیا کہ لیکن نہیں وہ اللہ کا جو بعض ہے وہ اور ہے، حضور کا اور ہے. تو میں نے کہا وہی نا، تو اللہ کا جو کلی علم ہے وہ اور ہے اور حضور کو جو دیا وہ اور ہے. کیا اس میں مسئلہ ہے ایسا خامہ؟ آگے یہ جو جملہ لکھ رہے ہیں وہ ذرا بیلنس ہے. لکھتے ہیں جاہل عوام جو ان دونوں باتوں میں فرق نہیں کرتے، جب ان کے سامنے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں، وہ اس کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ آپ کو معاذ اللہ کسی غیب کی چیز کی خبر نہیں جس کا دنیا میں کوئی قائل نہیں اور نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسا ہونے سے تو خود نبوت اور رسالت کی نفی ہو جاتی ہے جس کا کسی مومن کے لیے امکان نہیں. یہ مان گئے. یعنی یہ کہتے ہیں، اب دیکھیے علم غیب کی جب بات ہوتی ہے تو ان کے ماننے والے کہتے ہیں اللہ عالم الغیب ہے. تو بھائی اللہ عالم الغیب ہونے سے حضور کے علم غیب کی نفی کہاں ہو گئی؟ یہی بات کہہ رہے ہیں. جاہل عوام دونوں میں فرق نہیں کرتے، جب ان کے سامنے کہا جاتا ہے کہ حضور عالم الغیب نہیں، یہ کہتے ہیں حضور عالم الغیب نہیں. تو ہم نے کہا حضور عالم الغیب نہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے؟ تو یہ خود کہتے ہیں جاہل ہیں
جب ان کے سامنے کہا جائے کہ حضور عالم الغیب نہیں تو اس کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ آپ کو معاذ اللہ کسی چیز کا علم نہیں. میں نے کہا ہم نہیں سمجھتے, آپ کی پارٹی سمجھتی ہے. تو یہاں شفیع صاحب نے بات بالکل ٹھیک کی ہے. یہ دیکھیں تھانوی صاحب یہاں پر لکھ رہے ہیں بوادر النوادر میں صفحہ نمبر 744 پر. وہ لکھتے ہیں کہ علم غیب بلا واسطہ کا علم غیب غیر متناہی کا گو بواسطہ خواص باری تعالیٰ سے ہونا عقیدہ قطعیہ نس قطعیہ سے ثابت ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ علم غیب جو بغیر واسطے کے ہے وہ اللہ کا خاصہ ہے, بالکل ہم مانتے ہیں. آگے لکھتے ہیں غیر باری تعالیٰ کا اس کا قائل ہونا کفر شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ایسا علم مانا شرک ہے, بالکل ہم تسلیم کرتے ہیں, کوئی بات نہیں. آگے لکھتے ہیں کوئی مسلم اس کا قائل نہیں. اور علم غیب متناہی, لفظ لکھتے ہیں اور علم غیب متناہی, ایسا علم غیب جو متناہی ہو, جس کی حد ہو, جس کو اعلیٰ حضرت ابھی متناہی کے لفظ سے متناہی سے مراد جس کی کوئی حد ہو. اور ہم اہل سنت کہتے ہیں جب سے دنیا بنی وہاں سے لے کر جو آخر میں جنت میں جائے گا وہاں تک, اس سے پہلے نہیں مانتے, اس کے بعد نہیں مانتے. یہ ابتدا ہے اور یہ انتہا ہے. اس میں کتنی وسعت ہے اللہ جانے, اس کا محبوب جانے. حدیث میں الفاظ آئے ہیں ان بدء الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم. حضرت عمر کہتے ہیں سرکار نے ہمیں خبر دینی شروع کی, جب سے دنیا بنی تھی وہاں سے خبر دینا شروع کی. جو آخر میں جنت میں جانے والا تھا اس کا بھی بتا دیا, جو آخر میں جہنم میں جانے والا تھا اس کا بھی بتا دیا. فرمایا جسے یاد رکھنا تھا یاد رکھا, جس نے بھولنا تھا بھول لیا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. سوال ہوا ایک ٹائم میں اربوں سال کی خبر کیسے ہو سکتی ہے؟ علامہ عینی نے کہا یہی تو معجزہ مصطفیٰ ہے. کہتے ہیں علم غیب متناہی بواسطہ, ایسا علم غیب جو متناہی ہو اور وحی کے واسطے کے ساتھ ہو. ممکن کے لیے ممکن الثبوت اور ثابت بھی ہے. اور کیا تقریر کریں اس پر؟ کہا ممکن کے لیے یعنی مخلوق کے لیے ثبوت بلکہ ثابت بھی ہے. تو جب ثابت مان لیا تو پھر شرک فتوے بند کر دو نا یار. جب سارا مسئلہ یہاں پر کلیئر ہو گیا تو شرک فتوے بولیے بند کر دو. اعلیٰ حضرت